اسی کو مردہ کہیں گے جسے قرآن نے مردہ کہا ہے، اور اسے زندہ ہر حال میں کہیں گے جسے قرآن نے زندہ کہا ہے۔ تو عالم خیال میں بارگاہ رسالت میں تمہیں لے چلوں تو تم دیکھو گے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکے میں سارے ڈس بلیورز، اتیاچاریوں، آتنکوادیوں، کٹر پنتھیوں، اطیوادیوں، ساماجی دشمن، اساماجک تتو، مانوتا کے ماتھے پر کلنک کا ٹیکا گروپ ہے، بھیڑ ہے، اور اس میں میرا نبی کھڑا ہو کے کہہ رہا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو اپنے بنانے والے کو مان لے، وہی پوجا کے یوگیہ ہے۔ ونس آف اللہ المائٹی، توحید، لا الہ الا اللہ، فلاح پاؤ گے۔ ابو جہل اینڈ کمپنی، ابو لہب اینڈ سنس، کفار قریش، مکے کے گنڈے، انکار کر دیا۔ آئی کانٹ ایکسپٹ۔ حضور نے اصرار بڑھا دیا، کافروں نے انکار بڑھا دیا۔ سرکار اصرار پہ اصرار کر رہے ہیں، کافر انکار پہ انکار کر رہا ہے۔ اسی اصرار اور انکار کی کشمکش کے بیچ جبریل امین وحی الہی لے کے آتے ہیں، انک لتسمع الموتى، اے محبوبی یہ مردے تمہاری نہیں سنیں گے۔ علماء بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پہ قرآن نے کل موتا نہیں کہا ہے، مردے کی طرح نہیں کہا ہے، مطلق موتا، مطلق اپنے اطلاق پہ جاری ہوتا ہے، اور جب تک حقیقی معنی مراد لینا متعذر نہ ہو مجاز کی طرف عدول کی ضرورت نہیں۔ یعنی یہ رسول یہ مردے ہیں، رسول چلتے پھرتے کو کلمہ پڑھا رہے ہیں اور قرآن کہہ رہا ہے یہ مردے ہیں۔ چلتے پھرتے کو مردہ کہا، کھاتے پیتے کو مردہ کہا، اٹھنے بیٹھنے والوں کو مردہ کہا، جن کے جسم میں خون دوڑ رہا ہے انہیں مردہ کہا، سانسیں لے رہی ہیں قرآن نے انہیں مردہ کہا، جسم صحیح سلامت ہے قرآن نے مردہ کہا، وہ رسول کے قول پر انکار کر رہے ہیں قرآن نے مردہ کہا۔ تو قرآن کی نظر میں چلتے پھرتے مردے ہیں۔ تو اگر چلتے پھرتے مردے کامٹی میں دکھائی پڑے تو حیرت کی بات نہیں۔ چلتے پھرتے مردے، کھاتے پیتے، ایک طرف قرآن ابو جہل جیسے چلتے پھرتے کو مردہ کہہ رہا ہے، ابو لہب جیسے کھاتے پیتے کو مرنے سے پہلے مردہ کہہ رہا ہے۔ یہی قرآن دوسری طرف ارشاد فرماتا ہے لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون، راہ خدا میں کوئی قتل کر دیا جائے تو اسے مردہ نہ کہو، قتل ہو گیا مردہ نہ کہو، گردن الگ ہو گئی ہے مردہ نہ کہو، خون بہہ گیا ہے مردہ نہ کہو، سانسیں رک گئی ہیں مردہ نہ کہو، چلتا پھرتا نہیں ہے مگر مردہ نہ کہو، سینہ کٹا ہے مگر مردہ نہ کہو، کلیجہ نکل گیا ہے مگر مردہ نہ کہو، سرکولیشن آف بلڈ ٹھہر گیا ہے مگر مردہ نہ کہو، ریسپریشن کا سسٹم ختم ہو گیا مگر مردہ نہ کہو، نہ چلتا ہے نہ پھرتا ہے نہ بولتا ہے نہ ہم اس کی سنتے ہیں، مردہ نہ کہو۔ چلتا پھرتا ابو جہل قرآن کی نظر میں مردہ ہے، اور سینہ کٹا ہوا، کلیجہ کٹا ہوا امیر حمزہ زندہ ہے، جنگ احد میں وہ زندہ ہیں،
گردن کٹ گئی زندہ ہے شہدائے احد، زندہ ہے شہدائے بدر، زندہ ہے شہدائے کربلا، زندہ ہے ابو جہل مردہ ہے، کافر مردہ ہے، مشرک مردہ ہے، کفار قریش مردہ ہے۔ اب پتہ لگاؤ وہ مردہ کیسے ہوئے؟ ملک الموت نے روح قبض نہیں کیا، ابو جہل مردہ کیسے؟ امیر حمزہ کی روح کو قبض کر لیا گیا تو زندہ کیسے؟ پتہ چلا موت و زندگی کا معاملہ ملک الموت کے آنے جانے پر نہیں ہے۔ ابو جہل کی روح قبض نہیں کی، قرآن نے مردہ کہا۔ امیر حمزہ کی روح قبض کر لی، قرآن نے زندہ کہا۔ تو زندہ مردہ ہونا ملک الموت پہ ڈیپینڈ نہیں ہے، بات صرف اتنا ہے۔ دو جملے میں بتا دوں، ابو جہل کی غداری نے، ابو جہل کی غداری نے اسے جینے نہیں دیا، اور امیر حمزہ کی وفاداری نے انہیں مرنے نہیں دیا۔ تو پتہ چلا کہ رسول کے وفادار کا نام، رسول کی وفاداری کا نام زندگی ہے، اور رسول سے غداری کا نام موت۔ تو حضرت شیخ محقق نے جتنے غداروں کے نام بتائے ہیں، علامہ فضل حق خیر آبادی نے جتنے غداروں کے نام بتائے ہیں، اعلی حضرت عظیم البرکت نے جتنے غداروں کے نام بتائے، انہیں زندوں میں سمجھنا مت، کیونکہ رسول کا وفادار زندہ ہے، رسول کا غدار مردہ۔ اب ایک بات بتاؤ، کبھی تم نے مردوں میں لیتے دیتے گیو اینڈ ٹیک، مردہ دکان پر بیٹھ کر سامان بیچ رہا ہے، کبھی دیکھا؟ مردہ کسی دکان پر کوئی سامان لے رہا ہے، کبھی دیکھا؟ لینا دینا مردوں میں ہے کیا؟ کبھی اگر قبرستان سے ایک مردہ کفن پھاڑ کے پان کی دکان پر آ جائے، دے دے میرے کو ایک بیڑا پان، ارے یہ قبرستان سے آیا ہے، بھاگ کھا، لے لے پوری دکان، چھوڑ میری جان۔ جب مردہ اگر آ رہا ہے، مردہ جا رہا ہے، تو اچھے اچھے کا ہوش اڑ جائے۔ مردوں میں لینا دینا زندوں میں ہے، زندہ لیتا ہے، زندہ دیتا ہے۔ جب دیتا ہے تو اسے دکاندار کہتے ہیں، اور جب لیتا ہے تو اس کو گراہک کہتے ہیں۔ یہ لین دین زندوں میں۔ اور ایک بات بتاؤں، لین دین میں بڑا فرق ہے۔ وہی کیا؟ جو دکاندار کو پسند ہے وہ میں دیتا ہوں، اور جو مجھے پسند ہے وہ دکاندار دیتا ہے۔ ایک دوسرے کی پسند معلوم ہونا۔ دکاندار کی پسند ہے روپیہ ہو، گاندھی جی کا فوٹو ہو۔ ہماری پسند یہ ہے کہ بھیا 2 کلو آٹا دے دو۔ ہم اسے روپیہ دیں گے کیونکہ اسے روپیہ پسند ہے، وہ ہمیں آٹا دے گا کیونکہ ہمیں آٹا پسند ہے۔ ایک دوسرے کی ضرورت جاننا۔ دکاندار کی ضرورت ہم کو معلوم، ہم زندہ ہیں، اسے روپیہ دیا۔ دکاندار کو ہماری ضرورت معلوم، وہ بھی زندہ ہے، ہمیں اس نے آٹا دیا، چاول دیا، جو مانگا سو دیا۔ یہ زندوں ہی میں ہوتی ہے۔ اور میں بتا چکا ہوں، رسول کا وفادار زندہ، رسول کا غدار مردہ۔ تو جتنے وفادار اس جلسے میں ہیں یہاں زندہ، جتنے سنی صحیح العقیدہ ہیں یہاں زندہ، اور جو سنی صحیح العقیدہ چلے گئے وہ وہاں زندہ۔ ہم یہاں وفادار، یہاں زندہ۔ ہمارے بابا دادا وہاں وفادار، وہاں زندہ۔ سرکار عبداللہ شاہ وہاں زندہ، تاج الاولیاء وہاں زندہ، غریب نواز وہاں زندہ، غوث اعظم وہاں زندہ، مخدوم شبنانی وہاں زندہ، سارے قادری یہاں زندہ، چشتی یہاں زندہ، اشرفی یہاں زندہ، رضوی یہاں زندہ،
برکاتی یہاں زندہ، جو رسول کا وفادار یہاں ہے یہاں زندہ، اور جو وفادار وہاں ہے وہ وہاں زندہ۔ ان زندوں نے جو یہاں ہے کیا پسند ہے؟ مولا علی کو کیا پسند ہے؟ ثواب۔ امام حسین کو کیا پسند؟ ثواب۔ غوث اعظم کو ثواب پسند ہے، غریب نواز کو ثواب پسند ہے، تاج الاولیاء کو ثواب پسند ہے، سرکار عبداللہ شاہ کو ثواب پسند ہے۔ تو ہم نے شریعت سے پوچھا کیا کیا ثواب ہے؟ جب ثواب دینا ہے تو کیا کیا ثواب ہے؟ قرآن پڑھنا ثواب ہے، درود پڑھنا ثواب ہے، کلمہ پڑھنا ثواب ہے، کھانا پکانا ثواب ہے، لنگر بنانا ثواب ہے، لوگوں کو کھلانا ثواب ہے، علماء کو بلانا ثواب ہے، سادات کو بلانا ثواب ہے، تقریر کرانا ثواب ہے، نعت پڑھوانا ثواب ہے، تلاوت کروانا ثواب ہے۔ 10-12 ثواب کے لیے سینکڑوں لوگ بیٹھے، کلمہ لاکھوں پڑھ ڈالا، درود لاکھوں پڑھ ڈالا، اور جب کئی کروڑ ثواب ہو گیا تو لے کر کے کر دیا ایصال ثواب۔ غوث اعظم کو ثواب پسند ہے، ایصال ثواب۔ غریب نواز کو پسند ہے، ایصال ثواب۔ تاج الاولیاء کو پسند ہے، ایصال ثواب۔ سرکار عبداللہ شاہ کو پسند ہے ثواب، ایصال ثواب۔ اور وہاں سے بغداد سے لیٹے لیٹے، اچھا تو میری پسند جانتا ہے تو میں بھی تیری ضرورت جانتا ہوں۔ تو اولاد کے لیے تڑپ رہا ہے، کاروبار کی ترقی کے لیے مر مٹ رہا ہے، تجھے اپنی بیٹی کا کہیں گھر بسانا ہے، تجھے اپنی دکان چلانا ہے، تجھ کو عالم دین بننا ہے، وہ تیری ضرورت کو وہ جانتے ہیں، ان کی پسند کو ہم جانتے ہیں، ہماری پسند کو وہ جانتے ہیں۔ ہم زندہ، جو غوث اعظم کو پسند ہوا ہم نے بھیجا، اور جو ہمیں چاہیے وہ انہیں معلوم، انہوں نے اسی کو لوٹایا۔ ہم ثواب بھیج رہے ہیں، وہ مراد بھیج رہے ہیں۔ ہم ثواب بھیج رہے ہیں، وہ ہماری حاجتیں پوری ہو رہی ہیں۔ ہم زندہ تھے، ہم نے بھیجا، وہ وہاں زندہ تھے، انہوں نے لوٹایا۔ تو لین دین زندوں میں ہے۔ یہ مردہ جماعت کو دیکھو، نہ ادھر سے کچھ جاتا ہے نہ ادھر سے کچھ آتا ہے۔ یہ صحرائے نجد کی تھرکتی ہوئی لیلا، صحرائے نجد کی تھرکتی ہوئی لیلا آتنکوادی کا جب روپ لے لے تو بابا تاج الدین کی ضرورت بڑھ جاتی ہے۔ اس مہاراشٹر میں امن و شانتی کی استھاپنا ہو چکی، اب اسے آتنکوادیوں سے بچانے کے لیے ہمیں ملا نہیں ولی اللہ چاہیے۔ ہم سنی مسلمان کشمیر سے کنیا کماری تک امن و شانتی کا جو سندیش پھیلاتے ہیں، اس میں نہ لشکر طیبہ کی کوئی جگہ ہے، نہ حزب المجاہدین کی کوئی جگہ، نہ یہ القاعدہ جو بے قاعدہ ہے، بغدادی قاعدہ بھی نہیں مانے۔ یہ ملا عمر، یہ بن لادین، بن لادین، نو ریلیجین۔ ان سے کہو ہم سنی مسلمان بھارت کا کائے کو ملا عمر کو لے گا جب اپنے پاس حضرت عمر ہے۔ تو وفادار عالم ارواح میں زندہ، ماں کے پیٹ میں زندہ، دنیا میں زندہ، قبر میں زندہ۔ ہمیں زندوں ہی سے تو بات، امتحان مردوں کا ہوتا ہے کیا؟ اب ہم زندہ ہوں، زندہ کیے جائیں یا ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے، یہ الگ بحث ہے۔ لیکن جب فرشتہ آئے گا کہ من ربک، ہو از یور گاڈ،
दूसरा क्वेश्चन होगा, परीक्षा हो रही है, सवाल हो रहा है माँ दीनों का, व्हाट्स योर रिलीजियन। धर्म पूछा जा रहा है, क्या रिलीजियन है। और तीसरा सवाल, माँ कुंता तकुलो फी हाज़र रजुल, इस मर्द के बारे में क्या कहा करते थे। इनसे पूछो जो मर के मिट्टी में मिल जाए उसकी परीक्षा कैसी। और अगर कोई आम आदमी मरकर मिट्टी में मिल गया तो जिंदा तो किया जा रहा है। और उससे पूछा जा रहा है मन रब्बों का। तो दो किस्म के लोग जाएंगे, बिलीवर एंड डिसबिलीवर। जो बिलीवर होंगे, मोमिन होंगे, मन रब्बों का जवाब देंगे रब्बी अल्लाह। माँ दीनों का, दीनिल इस्लाम। मा कुंता तकुलो फी हाज़र रजुल हाज़ा नबियुना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और डिसबिलीवर हुआ तो क्या कहेगा, मन रब्बों का जवाब देगा हा हा लादिरी। माँ दीनों का, हा हा लादिरी। माँ कुंता तकुलो फी हाज़र रजुल, हा हा लादिरी, सॉरी सॉरी आई डोंट नो। मेरे नबी ने सवाल भी बताया और जवाब भी। मन रब्बों का सवाल होगा, सही जवाब है रब्बी अल्लाह। यह महाराष्ट्र में भी तो परीक्षा होती है। हमारे बहुत सारे बच्चे मिले, हाई स्कूल में पढ़ रहा हूं, इंटरमीडिएट में। उत्तर प्रदेश में एक परीक्षा हो रही थी और एक पेपर आउट हो गया, परीक्षा रद्द हो गई। अब हिंदी का पेपर अगर आउट हो जाए उत्तर प्रदेश में तो दसियों लाख फिर छापो नया पेपर। हमने शिक्षा विभाग से कहा, अरे एक पेपर आउट हुआ, जाने दो ना, सब तक नहीं पहुंचेगा। बोले नहीं, जब क्वेश्चन आउट हो जाता है तो कोई फेल नहीं होगा। पेपर आउट हो गया, क्वेश्चन आउट हो गया, प्रश्न लोग जान गए, सब वही प्रश्न की तैयारी करके आएंगे और सब फर्स्ट डिवीजन पास हो जाएंगे। हमको पता नहीं चलेगा साल भर में कौन स्टूडेंट अच्छा था, कौन फर्स्ट क्लास था, कौन सेकंड क्लास है, कौन थर्ड है और कौन फेलियर है। जब सवाल आउट हो जाए, पेपर आउट हो जाए, तो हर अच्छी गवर्नमेंट उस एग्जाम को खत्म करके नया पेपर बनाती है, क्योंकि पेपर आउट हो गया तो फेल होने का चांस खत्म। यहां से लेकर अमेरिका तक सारी दुनिया पेपर में सवाल छुपा करके परीक्षा लेती है, मगर मेरा रसूल कितना बड़ा रहमते आलम है, मरने से पहले ही तेरा पेपर आउट कर दिया। पहला सवाल मन रब्बों का है, उसका सही जवाब ये है। माँ दीनों का है, उसका सही जवाब ये है। तीसरे सवाल का जवाब थे, रसूल ने सवाल भी बता दिया, जवाब भी बता दिया, अब भी फेल हो जाओ। कितने कंडम स्टूडेंट हो, पेपर आउट है फिर भी फेल हो। अब यहां पर यह गौर करने वाली बात है। पहला सवाल रब के बारे में किया जाएगा, आपका रब कौन है। दूसरा सवाल दीन के बारे में, मुसलमान हुआ तो कहेगा रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। हमें अल्लाह के मानने वाले तो बहुत सारे धर्म हैं, ये शक पैदा होगा ना, बहुत सारे धर्म में, मूसवी धर्म में भी अल्लाह, ईसवी धर्म में भी अल्लाह, अंबिया साबिकीन ने भी अपनी उम्मत को बताया अल्लाह। यहूदी भी कहते हैं अल्लाह है, ईसाई भी कहते हैं अल्लाह है, ये भी कह रहा है अल्लाह। तो यहूदी की वजह से कह रहा है कि ईसाई की वजह से कह रहा है या इस्लाम की वजह से कह रहा था, तो दीन भी पूछ लो। माँ दीनों का, तेरा धर्म क्या है, उसने कहा दीनिल इस्लाम।
میرا دین اسلام میں پتہ چلا یہودی نہیں ہے، نصرانی نہیں ہے، مجوسی نہیں ہے، شک نکل گیا اسلام۔ اب اسلام کہنے کے بعد تو سوال ختم کرو نا۔ اللہ کو مانتا ہے، اسلام کو مانتا ہے، جب اسلام کو مانتا ہے تو سب کچھ مانتا ہے، اب سوال ختم کرو۔ دعویٰ کر رہا ہے اسلام کا تو اسلامی تو ہے، اسلامی جب ہو گیا تو آگے سوال کی کیا ضرورت؟ بولے ہے اسلام میں بھی تو بہت سے فرقے ہیں، پتہ نہیں کس فرقے کا، ذرا وہ بھی پتہ لگا لو۔ یہ میرے محبوب کو کیا کہا کرتا تھا، ماں تقول فی ھذا الرجل نہیں ہے، ماں کنتا تقول۔ جب مضارع پر کانا یا کنتا داخل ہوتا ہے تو استمرار کا معنی پیدا ہوتا ہے، کیا کہا کرتے تھے، کیا کہتے ہو نہیں۔ فرشتہ پوچھ رہا ہے کہ اس مرد کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے، اور یہ ہیں کون؟ ایک سوال میں دو سوال ہے۔ پہلا رسول کو پہچانتے ہو کہ نہیں، اور دوسرا تیری عادت کیا تھی۔ ماں کنتا تقول، کیا کہا کرتے تھے، تو سنی تو کہہ دے گا ہم کو یا رسول اللہ کہا کرتے تھے، یا نبی اللہ کہا کرتے تھے۔ ان بدبختوں، دہشت گردوں اور نجدی اور وہابی تحریک سے پوچھو یہ کیا کہا کرتے تھے۔ ہم تو یا نبی اللہ کہا کرتے تھے، یا حبیب اللہ کہا کرتے تھے، یا خیر خلق اللہ کہا کرتے تھے۔ تو اسی لیے فرشتے نے نہیں پوچھا کیا کہتے ہو، پوچھا کیا کہا کرتے تھے۔ عادت کا بھی امتحان ہے اور معرفت کا بھی امتحان ہے۔ اب اس میں ایک لفظ ہے کہ جب یہ سوال ہوگا کہ کیا کہا کرتے تھے تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم جلوہ گر ہو گئے۔ من ربوں کا، اللہ کا جلوہ نہیں دکھایا، اللہ کے بارے میں پوچھ لیا۔ ماں دینوں کا، قرآن وہاں نہیں لایا گیا اور دین پوچھ لیا گیا۔ مگر ما کنتا تقول فی ھذا الرجل، جب نبی کے بارے میں پوچھا کیا کہا کرتے تو نبی کا جلوہ سامنے، حضور آ گئے، حضور آ گئے۔ امتی نے سرکار کو دیکھا تو کبھی نہیں دیکھا تھا، وہ دیکھا، وہ چہرہ جسے صدیق اکبر نے دیکھا تھا، صحابہ نے دیکھا تھا، اہل بیت اطہار نے دیکھا تھا، اسے وہ سنی مسلمان دیکھ رہا ہے۔ اسی لیے کامتی کے اس اتہاسک پوتر پاون دھرتی پر ہاشمی چنوتی دیتا ہے کہ موت مدینے کے ویزا سے زیادہ قیمتی ہے۔ I respect visa of Medina, visa of Makkah. I respect، میرے من میں بہت سمان ہے، آدر ہے، لیکن جب مدینے کا ویزا تیرے کو ملے گا تو مدینہ جائے گا، کیا دیکھے گا؟ مسجد نبوی، محراب نبوی، سنہری جالی، گنبد خضرا۔ تو ویزا گنبد خضرا دکھلاتا ہے اور موت مصطفیٰ کا چہرہ دکھلاتی ہے۔ تو جو لوگ درشن کرنا چاہتے ہیں، آنکھوں سے نبی کو دیکھنا چاہتے ہیں، اور موت کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، مریں گے، قبر میں جائیں گے، سوال ہوگا تب دیکھیں گے، تو اے موت تو آ، جھوم کے آ، مستی سے آ، جس حالت میں آ، مسجد میں آ، بازاروں میں آ، سڑکوں پہ آ، لنچنگ میں آ، ظلموں میں آ، اتیاچاری کے ماحول میں آ، ہم تیرا سواگت کرتے ہیں، کیونکہ ہم جان گئے موت ہمیں مٹانے نہیں، نبی سے ملانے آئی ہے۔
اب جن کی کھوپڑی گرم ہو بھارت کا کھاتے ہیں اسی کی تھالی میں چھید کرتے ہیں، جو پیٹرول ڈالر کی مستی میں جھوم رہے ہیں، جو سعودی عرب کے غنڈوں کے پیسوں پہ پل رہے ہیں، جو آتنکواد ہمارے دیش میں پھیلا رہے ہیں، تو ان سے بتا دو یہ دبئی نہیں ہے، یہ کویت نہیں، یہ بھارت ورش ہے۔ جب تک فضل حق خیر آبادی کا فتویٰ رہے گا، بھارت کی آزادی کا جلوہ رہے گا۔ گھبراؤ مت، بھارت کی دھرتی پر جو بھارت کے دھرتی پتر ہیں تو تم سے پنگا لینے کے لیے 24 گھنٹہ تیار ہے، حالانکہ ہمیں 24 پسند نہیں ہے، ہم 25 گھنٹہ کر دیں گے۔ اب مسکرا کر جب آپ ریلیکس ہو گئے ہیں تو کہتے کیا ہے؟ حضور قبر میں نہیں آتے۔ اچھا، یہ تیرے کو کسی نے بتایا؟ تھانہ بھون نے؟ یہ انفارمیشن کہاں سے نکالا ہے؟ واٹس ایپ یونیورسٹی میں رہتا ہے؟ یہ فیک نیوز کہاں سے لایا؟ وہ نہیں آتے ہیں۔ نہیں ایسا ہے، وہ حضور کی شبیہ آ جاتی، قبر میں حضور کی تصویر ہے، جو فوٹو ہے، چہرہ ہے، وہ آ جاتا ہے، شبیہ۔ اس بیوقوف کو یہ نہیں معلوم کہ نبی ہی نبی ہیں، نبی کا امامہ نبی نہیں ہے، تبرک ہے، نبی نہیں ہے، نبی کا نالین بھی نبی نہیں ہے، تبرک ہے، ہمارے سر کا تاج ہے، نبی نہیں ہے۔ ارے بابا، ہاشمی ہی ہاشمی ہے، ہاشمی کی شبیہ بناؤ گے وہ شبیہ ہاشمی ہو جائے گی۔ ارے میری کروڑوں تصویریں ہیں تو کیا کروڑوں ہاشمی ہیں؟ اب اگر ایسا ہی ہوا تو بیرم خان کے اوپر، بیرم خان ایسے ہی فرضی، کوئی اگر بیرم خان ہو تو برا نہ مانے، میں نے یہی سوچ کے کہا کہ شاید بیرم خان یہاں کوئی نہ ہو۔ صحابہ اور اہل بیت کے نام پر ہم اپنے بچوں کا نام رکھتے ہیں، بیرم خان کہاں سے آئے گا؟ اب بیرم خان کے اوپر ہتیا کا مقدمہ ہے اور جج صاحب نے اس کو پھانسی دے دیا۔ اس نے بیرم خان نے جج صاحب سے کہا، سرکار آپ نے بیرم خان کو پھانسی دے دیا؟ جی۔ اس نے ایک تصویر نکالی اور جج صاحب کو دیا، یہ دیکھیے کون ہے؟ یہ بیرم خان ہے، اسی کو پھانسی دے دیجیے۔ تو شبیہ اصل نہیں ہوتی، اور جو نبی نہ ہو اسے نبی کہنا کفر ہے، جو نبی نہ ہو اسے نبی کہنا کفر ہے۔ تو اگر رسول کی تصویر قبر میں آتی ہے تو تصویر نبی نہیں ہوتی، لیکن مومن نے کہا ہذا نبینا، یہ ہمارے نبی ہیں، تو جب تک ذات پاک مصطفیٰ جلوہ گر نہیں ہوگی کوئی مومن نبی نہیں کہے گا۔ ہاں یہ بات تو ہے، اصل میں ہاشمی بھی آپ کھڑکی کھل جاتی، کھڑکی کھل جاتی۔ کیسے؟ سرکار مدینے کی قبر میں ہے، ہاں، اور کامٹی میں حضرت عبداللہ شاہ صاحب ہے، بالکل دونوں قبر میں، ہاں۔ تو جب مردے کو قبر میں ڈالا جاتا ہے تو اس قبر سے اور گنبد خضرا میں جو سرکار کی قبر ہے کھڑکی کھل جاتی ہے۔ ابے میں نے کہا کھڑکی کھلے گی یا سرنگ ہوگی؟ کہاں کامٹی کہاں مدینہ شریف، تو بیچ میں ہند مہاساگر کا پانی نہیں گھس جائے گا؟ بولا بات ایسی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ سرکار کی قبر ہے، ہاں ہے، اور یہ جو ہے کامٹی کی قبر ہے، ہاں، تو زمین چپک جاتی ہے، سمٹ جاتی ہے اور کھڑکی کھل جاتی ہے۔
میں نے کہا واہ بیٹا واہ، زمین میں سمٹنے کی طاقت مان لیا، نبی میں آنے کی طاقت نہ مانا۔ لگتا ہے تو کیول دھرتی پتر ہے، ابھی مومن بننے میں ٹائم لگے گا۔ زمین میں سمٹنے کی طاقت مان لیا، کھڑکی کھل گئی۔ اچھا بیٹا، نبی قبر میں ہے، کانٹی میں مومن قبر میں ہے، تو قبر سے قبر میں راستہ بنا رہے ہو۔ میں ایک ایسی بات کہنے جا رہا ہوں کہ تیری کھڑکی بند، پہلے ہی سے کچھ بند ہے۔ اب میں نہیں جانتا شیطان بند ہے کہ دیو، تیری پسند ہے، جس کو چاہو بند کرو، میں تو تیری کھولی ہوئی فرضی کھڑکی بند کروں گا، علم کا دروازہ کھولوں گا، کیونکہ اسی دروازے کی اولاد ہوں۔ آج نبی قبر میں ہے تو قبر سے قبر جوڑ رہے ہو۔ ایک بات بتا، نبی زمین پر تھے، حیات ظاہری میں تھے، چلتے پھرتے کھاتے پیتے تھے، نبی زمین پر، اور نبی کے سامنے صحابی کا ہو گیا انتقال۔ نبی نے اس صحابی کو نہلوایا، کفنایا، نماز جنازہ پڑھایا، سارے صحابہ کو لے کے جنت البقیع میں گئے، اس صحابی کو قبر میں اتارا، اس کو آخری مٹی دیا، دعائے مغفرت فرمایا، اور سارے صحابہ کو لے کر جنت البقیع سے مسجد نبوی کی طرف چل پڑے۔ پہلے وہاں اہل بیت کی ایک گلی تھی جسے توڑ دیا گیا، اسی گلی سے وہ باب جبریل یا باب النساء کی طرف صحابہ کو لے کر جنت البقیع سے باہر نکلے۔ اتنے میں فرشتہ آیا، صحابی کو جگایا، پوچھا من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ رسول اپنے صحابہ کو لیے ہوئے مسجد نبوی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ صحابی نے جواب دیا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ رسول اپنے صحابہ کو لے کر کے اور آگے چلے گئے۔ اس نے پوچھا ما دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے؟ تو رسول اپنے صحابہ کو لیے ہوئے باب جبریل کے قریب پہنچ گئے۔ صحابی نے جواب دیا دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ رسول اب بالکل مسجد نبوی کے پاس سارے صحابہ کے ساتھ پہنچ گئے۔ پھر فرشتے نے پوچھا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے؟ تو صحابی قبر میں رسول کو دیکھ رہا ہے، صدیق اکبر زمین کے اوپر دیکھ رہے ہیں۔ اوپر صحابہ کے ساتھ جماعت صحابہ رسول کو اپنے جھرمٹ میں دیکھ رہی ہے، صدیق دیکھ رہے ہیں، فاروق دیکھ رہے ہیں، عثمان دیکھ رہے ہیں، علی دیکھ رہے ہیں، سارے صحابہ کرام جو اس وقت موجود ہیں وہ سب رسول کو مسجد نبوی میں دیکھ رہے ہیں، اور صحابی قبر میں دیکھ رہا ہے، رسول اوپر ہے، صحابی قبر میں۔ اب کون سی کھڑکی کھولو گے؟ ارے کھڑکی کھولنا بند کرو اور اعلان کر دو کہ اللہ نے اپنے محبوب کو وہ قوت قدسیہ عطا کی ہے، میرے محبوب جب چاہو جہاں چاہو جا سکتے ہو۔ تو جس پیغمبر کو کامٹی میں ایک غریب کی قبر میں آنے سے نہیں روکا جا سکا، جس پیغمبر کو بھارت کی دھرتی میں آنے سے ہند مہاساگر کی موجیں نہ روک پائے، جسے ہمالیہ کی بلندی نہ روک پائے، جسے پاسپورٹ کا سسٹم نہ روک پائے، جسے بدیش منترالے نہ روک پائے، بڑی سے بڑی طاقت جو نبی کو قبروں میں آنے سے نہیں روک سکتی، کامٹی کے غریبوں کی قبروں میں آنے سے جب رسول کو نہیں روکا جا سکتا تو اس رسول کو اپنے میلاد میں آنے سے کیسے روکو گے؟ اپنی مجلس میں آنے سے کیسے روکو گے؟ ایک بات اور سمجھتے چلو، آج تو زمین کے اندر کا سفر ہے، قبر سے قبر میں آنا ہے،
یہ تو معجزہ ہے، مگر اس کو ذرا سمجھتے چلو کہ قبر سے قبر میں آنا. میں ایک گڈھا 8 فٹ کا کروں، یہی نیچے 8 فٹ کا گڈھا کروں اور اس میں ایک پہلوان کو ڈال دوں اور بولوں بھیا دکان تک چلے جاؤ 1 کروڑ لے لو. کوئی بولے گا ہاشمی میاں 1 کروڑ آپ دیں گے کہاں سے؟ میں نے کہا یہ گڈھے سے نکلے گا کہاں، میرے کو دینا کہاں ہے؟ گڈھے میں رہ کر کے دکان تک کیسے جائے گا؟ کیونکہ زمین کے اندر چلنا امپاسبل ہے، زمین پر چلنا. اور اگر کہوں زمین پہ چلو تو 10 روپے میں چلا جاؤں گا. 1 کروڑ میں زمین کے اندر نہیں چل رہا ہے، 10 روپے میں زمین کے اوپر جاؤ دوڑنے کو تیار ہے، کیونکہ زمین پر چلنا آسان ہے، زمین کے اندر. تو جب میرا نبی کو اندر ہی اندر آنے سے زمین نہ روک پائے تو دھرتی پر آنے سے کون روک پائے گا؟ فرش پر آنے سے کون روک سکتا ہے؟ ایک بات میں کلیئر کر دوں، میلاد میں رسول آتے ہیں یہ ہمارا دعویٰ نہیں ہے، نہ یہ ہمارے مجدد کا دعویٰ ہے، نہ ہمارے محدث کا اور نہ ہمارے مفتی کا کہ رسول آتے ہیں. دعویٰ یہ ہے آ سکتے ہیں. ارے ہم نے محفل میلاد سجا رکھی ہے، آ جائیں تو فضل ہے، نہ آئیں تو عدل ہے، مالک ہے مرضی، ہم لگائے ہوئے ہیں اپنی عرضی. تم روک نہیں سکتے. جب بھگول نہ روک پائے، ہمالیہ پروت نہ روک پائے، ہند مہاساگر نہ روک پائے، یہ ملا روک لے گا؟ تلوار رکھنے والے تو روک نہیں پائے، یہ تسبیح والے روکیں گے. اپنے گھر کو تو گھر نہیں بنایا، اللہ کے گھر کو اپنا گھر بنا ڈالا، یہ روک پائیں گے؟ ہم نے عبادت خانہ بنا، انہوں نے مسافر خانہ بنا دیا، یہ روک پائیں گے؟ آج میں تم کو ایک بھیٹ بتا دوں، بڑا مزہ آئے گا. ہم لوگ پہلے سے کھڑے نہیں ہوتے تھے، جیسے یا نبی سلام علیک ہوتا ہے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں نا. کیا تم نبی کو دیکھ کے کھڑے ہوئے ہو؟ میں نے کہا نا. تب کیوں کھڑے ہوئے؟ آپ لوگ سلام میں کھڑے ہوتے تو نبی کو دیکھ کے نہیں کھڑے ہوتے. آج میں کلیئر کر دوں کیوں نبی کو دیکھے بغیر کھڑے ہوئے. پاور ملے گا جواب دینے کا. ایسا ہے کہ میلاد کی محفل سجی ہوئی تھی، نعت شریف پڑھی جا رہی تھی، ایمان والے، معرفت والے، شریعت والے، طریقت والے بیٹھ کر کے حضور کی میلاد پر منظوم نذران عقیدت. اتنے میں روحانیت مصطفیٰ جلوہ گر ہو گئی. میلاد پسند آیا، محفل پسند آئی، سرکار آ گئے. سارے سنی بیٹھے ہوئے، نعت ہو رہی، سرکار آ گئے، سارے سنی بیٹھے ہوئے. اسی محفل میں ایک ولی تھا، اس نے نبی کو دیکھ لیا. ولی نے نبی کو، ولی کھڑا ہو گیا. سرکار آ گئے، ولی نے دیکھ لیا، ولی کھڑا ہو گیا. سنیوں نے نبی کو دیکھا نہیں، سنیوں نے دیکھا ولی کھڑا ہو گیا تو سنی کھڑے ہو گئے. ابھی نبی کو دیکھ کے ولی کھڑا ہوا ہے، ولی کھڑا ہوا یہ سنیوں نے دیکھا. شاہ عبد العزیز کو کھڑا سنیوں نے دیکھا، فضل خیر آبادی کو کھڑا سنیوں نے دیکھا، خاتم الاقابی سیدنا علیہ رسول مولانا نبی کو کھڑا دیکھا، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کو کھڑا دیکھا، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو کھڑا دیکھا، مفتی اعظم ہند کو کھڑا دیکھا، محدث اعظم ہند کو کھڑا دیکھا، ہم شبیہ غوث اعظم سرکار علی حسین کو کھڑا دیکھا، سرکار برہان پور عبد الغفور اشرفی کو کھڑا دیکھا، مجاہد ملت کو کھڑا دیکھا، مین شریعت کو کھڑا دیکھا، حجت الاسلام کو کھڑا دیکھا. نبی آیا، ولی نے دیکھا، ولی کھڑا ہو گیا.
ہمارے مجمع میں ولی تھا، سنیوں نے دیکھا ولی کھڑا ہے تو سنی بھی کھڑے ہو گئے. تو ہم یہ نہیں کہتے کہ نبی کو دیکھ کر ہم کھڑے ہوئے ہیں، ہم نے ولی کو کھڑا دیکھا ہے، محدث اعظم کو کھڑا دیکھا ہے، مفتی اعظم کو کھڑا دیکھا ہے، ہم نے مفتی اعظم مولانا عبد الرشید خان صاحب کو کھڑا دیکھا ہے، ہم نے بزرگوں کو دیکھا ہے، ولیوں کو دیکھا ہے، کھڑے ہو گئے. تو ہم تو ولی کو دیکھ کر کھڑے ہوئے ہیں. ان کی بدقسمتی دیکھو، ان کے اجتماع میں نبی جاتا نہیں، ولی ہوتا نہیں، تو کاہے کو کھڑے ہو؟ مگر ایک سوال رہ جاتا ہے، یا رسول اللہ آپ قبر میں سب کو دکھائی پڑتے ہیں اور میلاد میں اگر آتے ہیں تو دکھائی کیوں نہیں پڑتے؟ میلاد میں دکھائی نہیں پڑتے تو قبر میں دکھائی پڑتے ہیں. ایکس وائی زیڈ سب کو قبر میں دکھائی پڑتے ہیں. وہ پیرو ہو، منگلو ہو، جمن ہو، سبراتی ہو، سب کو دکھائی پڑتے ہیں. اور یہاں سے ہم سنیوں کو کیوں نہیں دکھائی پڑتے؟ عشق نے جواب دیا، ہاشمی سنبھل جا، یہ دیکھنے دکھانے والی بات نہیں ہے، یہ دونوں امتحان ہے، یہ دونوں تیری پریکشا ہے. قبر میں دکھائی پڑتے ہیں یہ بھی امتحان ہے، اور میلاد میں دکھائی نہیں پڑیں گے یہ بھی امتحان ہے. قبر کا امتحان یہ ہے، دیکھو امتی پہچانتا ہے کہ نہیں. توجہ، قبر کا امتحان یہ ہے کہ دیکھیں امتی پہچانتا ہے کہ نہیں. قبر میں دکھائی پڑوں گا، دیکھوں پہچانتا ہے کہ نہیں. اور میلاد میں دکھائی نہیں پڑوں گا، دیکھوں مانتا ہے کہ نہیں. تو جو یہاں مانتا ہے وہاں پہچانتا ہے، جو یہاں مانتا نہیں وہاں پہچانتا نہیں. اور جیسے ہی یہ بات مکمل ہوگی فرشتہ کہے گا نم کنومت العروس، سو جا. عروس کا لفظ عربی میں ایسا ہے کہ جو دولہا اور دلہن دونوں کے لیے بولا جاتا ہے. تو دلہن کی طرح، دلہن کی نیند، کنومت العروس، دلہن کی نیند کی طرح سو جا. سو جا ہی نہیں ہے، نیند میں چلا جائے، یہ بھی نہیں ہے. دلہن کی نیند. اب جن کی شادی ہوئی انہیں تجربہ ہوا ہوگا کہ دلہن کی نیند جب وہ گھر سے ودا ہو کے سسرال آتی ہے، وہ پہلا دن ہوتا ہے، رسمیں ختم ہو جاتی ہیں، عشاء کے بعد کمرے میں جاتی ہے، لٹا دی جاتی ہے. دلہا جو ہے اپنے دوستوں سے، ساتھیوں سے، گھر والوں سے، رشتہ داروں سے ملا رہا ہے اور وہ اکیلی لگ رہا ہے کہ سو رہی ہے، حقیقت میں انتظار کر رہی ہے. تو دلہن کی نیند کیا ہے؟ آنکھیں تو بند ہو مگر دل جاگ رہا ہو، محبوب کے انتظار میں جاگ رہا ہو. سو جا دلہن کی نیند کی طرح. دلہن کی نیند گہری نہیں ہوتی کہ بے خبر ہو جائے. دلہن کی نیند ایسی ہوتی ہے جس میں دولہا کا انتظار ہے، نوشہ کا انتظار ہے، محبوب کا انتظار ہے، جلموں کا انتظار ہے. تو اب اس مومن سے کہا جا رہا ہے ایسی ویسی سلیپنگ نہ رکھنا. دلہن کی نیند عروس کی نیند. جب عروس کی نیند ہے تو اسی عروس سے عرس. یہ جو سرکار عبداللہ کا عرس ہو رہا ہے یہ اسی منظر کی نقاب کشائی ہو رہی ہے کہ انہوں نے جلوہ محبوب دیکھا تو فرشتوں نے کہا آنکھ بند کر کے لیٹ جاؤ، مگر بالکل گہری نیند میں نہیں. ہر آتے جاتے کو محسوس کرنا، ہر حاضری کو محسوس کرنا،
ہر زائر کو محسوس کرنا، ہر محبت والے کو محسوس کرنا، ہر عاشق کو محسوس کرنا، اتنی گہری نیند نہ ہو کہ تم بے خبر ہو جاؤ، اور اتنی کھلی آنکھ بھی نہ ہو کہ سب تمہیں دیکھیں کہ جاگ رہے ہو۔ پھر انہیں قبر میں لٹا دیا گیا اور کہا کہ نم کا عروس و نومت العروس، سو جاؤ۔ اب شاہ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کامتی کی دھرتی پر آنکھ بند کیے ہوئے جلووں کا انتظار، محبوب کا انتظار۔ اسی لیے جب ہم کو عروس کی طرح سونے کی اجازت ملے گی تبھی تو ہم عرس کریں گے، اور جن کی قبروں میں سانپ بچھو آئے ان کو کب عرس کا خیال ہوگا؟ عرس کرتے رہو، جھنڈا لہراتے رہو۔ اب کوئی نبی آنے والا نہیں، کوئی نیا رسول آنے والا نہیں ہے۔ اب جو دین پھیلے گا ولی سے پھیلے گا، تاج الدین سے پھیلے گا، معین الدین سے پھیلے گا، نظام الدین سے پھیلے گا، علاء الدین سے پھیلے گا، اوحد الدین سے پھیلے گا، اولیاء کاملین سے پھیلے گا۔ چاہے وہ ولی کہیں کا ہو، کسی کا ہو، کسی شہر کا ہو، کسی نگر کا ہو۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ ولی صرف اہل سنت و جماعت میں ہیں، غوث اعظم ان کی جماعت میں، غریب نواز ان کی جماعت میں، مخدوم شملانی ان کی جماعت میں۔ جتنے اعلیٰ حضرت ہیں سب ہمارے ساتھ ہیں، جتنے گھٹیا حضرت ہیں سب ان کے ساتھ ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم ولیوں سے اپنے بچوں کو ولیوں کے قدموں میں اپنے بچوں کو ڈالتے ہیں، کیونکہ نبی کی جگہ پر ولی ہے۔ یہ جگہ کا مطلب سمجھاؤں آپ کو؟ کیا بولوں؟ کیسے سمجھاؤں؟ وضو جانتے ہو نا؟ وضو پہلے ہاتھ دھو، کلی کرو، ناک میں پانی ڈالو، چہرہ دھو، کوہنی تک ہاتھ دھو، مسا کرو، پیر دھو، یہی ترتیب ہے نا۔ اگر کبھی الٹا کر دو، پہلے پیر دھو لیا، پھر چہرہ دھویا، پھر ہاتھ دھویا، کل کیا مگر الٹا کر دیا تو وضو ہو جائے گا، ہمارے امام اعظم کے نزدیک ہو جائے گا۔ اگر تم جمپ مار دو تالاب میں، دریا میں، تو ایک ہی ساتھ وضو ہو گیا نا، غسل بھی ہو گیا، وضو بھی ہو گیا۔ الگ الگ ترتیب سے کچھ نہیں کیا، وضو ہو جاتا ہے۔ اچھا اردو جانتے ہو؟ وضو لکھو، وضو، واو زوال واو، واو زوال واو۔ ادھر سے دیکھو تو واو زوال واو، الٹا دیکھو تو واو زوال واو۔ ادھر سے بھی وضو ہے، الٹا بھی وضو ہے۔ بعد میں یہ کر رہا تھا کہ اگر پانی نہ ملے تو کیا کرنا؟ ایک شک آپ کا دور کر دوں۔ یہ شک ہو سکتا ہے کہ کربلا کے میدان میں پانی تو ملا نہیں سرکار امام حسین کو، تو وضو کیا ہی نہیں، اور وضو کیے بغیر گھوڑے پہ بیٹھ گئے، اور جب گھوڑے پہ بیٹھے تو زخمی ہو کے نیچے آ گئے۔ سکت تھی نہیں، طاقت تھی نہیں کہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھیں، سجدے میں چلے گئے۔ اور سجدہ نماز تو نہیں تھی، پر نماز جیسی شکل بنا لی، نماز جیسی نقل بنا لی، ایسا خیال آ سکتا ہے دماغ میں، کیونکہ پانی تھا نہیں، وضو تھا نہیں، نماز۔ ارے اتنا تو نماز کے بارے میں جانکاری ہونی چاہیے کہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنا فرض ہے، کھڑے ہو کے نماز پڑھنا فرض ہے۔ اگر آپ کھڑے نہیں ہو سکتے، گھٹنے میں ایسا درد ہے کہ کھڑے نہیں ہو سکتے، تب بیٹھ کے پڑھو۔ اب بیٹھ کے پڑھنے میں کھڑے ہونے والا ثواب تو مل رہا ہے نا، حالانکہ کھڑے ہوئے نہیں، عذر تھا، مجبوری تھی، تو مجبوری میں بیٹھ کر پڑھنا بھی کھڑے ہونے کا ثواب جاتا نہیں۔ ایک بندہ ایسا مجبور ہے کہ بیٹھ ہی نہیں سکتا، تو بولے لیٹ کے پڑھ لے۔
اب وہ لیٹ کے پڑھ رہا ہے مگر کھڑے ہونے کا ثواب اسے مل رہا ہے، رکوع کا ثواب مل رہا ہے، سجدے کا ثواب مل رہا ہے، پوری نماز مل رہی ہے. کیونکہ جیسے جیسے مجبوری بڑھتی گئی ویسے ویسے رعایت ہوتی گئی مگر ثواب گھٹایا نہیں گیا. پوری نماز کا ثواب ملا. لیٹے لیٹے آنکھوں کے اشارے سے پڑھ رہا ہے، پوری نماز کا ثواب ملا. نہ قیام کر رہا ہے، نہ رکوع کر رہا ہے، نہ سجدہ کر رہا ہے، نہ قاعدہ میں ہے مگر سب کا ثواب مل رہا ہے کیونکہ مجبوری ہے. اب شریعت کا جب یہ حکم تیرے سامنے ہے تو امام حسین کو دیکھ. 70 سے زیادہ جس کا جسم زخمی ہو، تیر و تلواروں سے بدن کٹا ہوا ہو، اس کا لہو جسم سے بہت کچھ نکل چکا ہو اور وہ اپنی اس غشی کی عالم میں زمین پر آ بھی گیا ہو، تو اب کھڑے ہونے کی مجبوری ہے، کھڑے نہیں ہو سکتے، رکوع میں نہیں جا سکتے. تو امام حسین جتنا بھی نماز میں کرنے پر قدرت رکھتے ہیں اتنا کرنے میں پوری نماز کا ثواب مل رہا ہے. اب صرف ماتھا ہی رکھنے کی طاقت رہ گئی تو ماتھا ہی رکھ دینا پوری نماز ہے. اور میاں یہ کیوں بھول رہے ہو کہ قرآن میں ہے کہ اگر پانی نہ ملے وضو نہ کر سکو تو اس کا قائم مقام تیمم ہے. تو امام حسین اگر با وضو نہیں گئے تو با تیمم گئے، اور وضو کرنے سے بدن جتنا پاک ہوتا ہے تیمم کرنے سے بھی بدن اتنا ہی پاک ہوتا ہے. وضو کرنے سے جو نماز پڑھ سکتے ہو وہ تیمم کر کے بھی وہی نماز پڑھ سکتے ہو. وضو کر کے جو قرآن چھو سکتے ہو تیمم کر کے بھی چھو سکتے ہو. کیونکہ وضو کی جگہ تیمم ہے تو امام علی مقام پر پانی کی پابندی تھی، خیمے میں مٹی کی پابندی نہیں تھی. میرا امام تیمم کر کے پاک ہو کر، پاک بن کر، پاک کی جلوہ گری کے ساتھ گل سوار ہو کر یزیدیوں سے لڑتا رہا، اور آخر میں زخمی ہو کر جب زمین پر آ گئے تو جتنی سخت ادائیگی نماز میں تھی اتنا ہی انہوں نے کیا اور امام حسین کو پوری نماز کا ثواب مل گیا. میں یہ بتانا چاہتا ہوں چلیے اب لگتا ہے کہ امام علی مقام پر ہی اس بات کو ختم کر دیا جائے، اور پرسوں انشاءاللہ بارگاہ تاج الاولیاء میں دن میں بات ہوگی، کھلی ماحول میں ہوگی، کھل کر ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.